السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ تو اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہے۔ یہ کل کا ولاگ ہے۔ بچے گھر بیٹھ کے بور ہو گئے تھے اور پھر کھیلنے کے لیے باہر بھی نہیں نکلتا، اس کو گرمی لگتی ہے، تو پھر میں نے یہی سوچا تھا کہ مجھے بہاولپور جانا ہے تو میں اس کو ساتھ لے جاتی ہوں، ذرا یہ کھیل کود لے گا۔ ایس ورڈ جانا تھا میں نے بچوں کو لے کے، تو دوپہر میں گرمی بہت شدید تھی تو میں اس وجہ سے نہیں جا سکی۔ پھر شام کو 7 بجے ہم لوگ نکلے۔ اس وقت تھوڑی روشنی تھی، بچوں کو ریڈی کیا میں نے، خود میں ریڈی ہوئی، تو 7 بجے ہم نکل گئے یہاں سے۔ راستے میں جاتے جاتے تقریباً اندھیرا ہونے والا تھا اور کھانا میں نے بنا تو لیا تھا لیکن بچوں نے یہاں پہ کھایا ہی نہیں۔ پھر میں نے یہی سوچا، میں نے کہا جب یہ ایس ورڈ پہنچ جائیں گے تو ان کو تو بھوک لگ جائے گی، پھر یہ انجوائے بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو میں نے پھر ڈرائیور سے کہا کہ آپ ہمیں میکڈونلڈ ذرا لے جائیں۔ پھر میں نے بچوں کو وہیں سے کھانا کھلا دیا تھا، کھانا کھلا کے پھر میں ان کو آگے لے کے گئی تھی۔ تو آہد کی ویسے بھی تھوڑی سی طبیعت ڈاؤن ہوئی تھی، وہ تھوڑا انجوائے کر لیا، اس نے اچھا فیل کرنے لگ گیا، زکام ہو رہا ہے اس کو۔ میری طبیعت سیٹ ہوئی تو اب بچوں کی، اور پھر یہاں پہ میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، یہ دونوں تھے۔ میں نے اس کو کہا کہ میں ٹکٹ لیتی ہوں، آپ اپنی بہنا کا ہاتھ پکڑ کے رکھنا۔ تو اس طرح کہنے سے نا بچوں میں رسپانسبلٹی آتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری بہن ہے، اس کو میں نے اپنے ساتھ ساتھ لے کے جانا ہے۔ تو اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جا رہا تھا، لیکن پھر جب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا تھا، یہ کہتا ہے مما یہ ماریو ہے، ایکسائٹیڈ ہو جاتا تو پھر اپنی بہن بھول جاتا تھا اور ادھر ادھر ان کے پاس بھاگنے لگ جاتا تھا۔ اور اس کو یہ پھر دیکھیں، پھر اس کو میں نے کہا کہ آپ اس کو ساتھ نہیں لے کے جا رہے ہو، تو پھر واپس آ گیا، پھر اس کو ساتھ لے کے گیا۔ اچھا اس میں نا یہ تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے اپنی بہن کا خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تھوڑے ٹائم بعد یہ اور زیادہ سمجھدار ہو جائے گا۔ پھر جب بچے سمجھدار ہوتے تھے نا، پھر آپ کو کسی کی پھر ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کسی اور بندے ایکسٹرا کو ساتھ لے کے جائیں کہ وہ بچوں کا خیال رکھے، پھر بچے خود انجوائے کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ میں ٹکٹس لے لی تھی ان کو سوئنگس پہ لے کے جانے کے لیے، تو یہ زمل بس خوش ہو رہی تھی، بچے تھے ساتھ میں آس پاس ان کو دیکھ رہے، ہر بچے کو اس نے کہنا بھیا، کاکا اور یہ وہ۔ تو بس آہد پھر یہی مجھ سے بولا مما یہ بچے کون ہیں، بچے کون ہیں؟ میں نے کہا سارے بچے کھیلنے کودنے آئے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی طرح۔ زمل کو میں نے بٹھایا تھا، میں ڈر بہت رہی تھی کیونکہ میں نے اس کو پہلے کبھی اکیلے سوئنگس پہ نہیں بٹھایا، تو ان کو آگے پیچھے میں نے بٹھا دیا تھا۔ پھر شکر ہے یہ اتنی اس کو سمجھ آئے کہ میں نے اس کو پکڑ کے بیٹھنا ہے۔ جیسے سوئنگ سٹارٹ ہوا نا، تو جیسے وہ بڑے بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ شور مچا رہے تھے، تو آہد اتنا شور نہیں مچا رہا تھا ایکسائٹمنٹ میں، زمل بہت زیادہ شور مچا رہی تھی، اس کو اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی، وہ پہلی دفعہ بیٹھی تھی۔ میرے ساتھ تو بیٹھ لیتی ہے یا کسی اور کے ساتھ بھی، جیسے باجی کے بچے آئے تھے ان کو ساتھ لے کے گئے تھے ہم لوگ، تو وہ ان بچوں کے ساتھ بیٹھ لیتی ہوتی تھی، اکیلی کبھی نہیں بیٹھی۔ اس کو کل میں نے پہلی دفعہ اکیلے بٹھایا تھا اور میں ان کی الگ الگ ہی ٹکٹس لے کے آئی تھی۔ میں نے کہا یہ دیکھوں تو صحیح کہ اگر اکیلے بیٹھ سکتی ہے تو پھر بندہ چلو ہفتے میں ایک دفعہ یا 15 دن میں ایک دفعہ ان کو لے کے آئے اور ان کو ذرا گھمائے پھرائے، چیل پیل کر لیں ذرا یہ، ورنہ تو گھر آدھ موبائل کو چپک کے بیٹھا رہتا ہے۔ زمل بھی کوشش کرتی ہے کہ میں، وہ ذرا ابھی اس کو موبائل کا نہیں پتہ چلتا، کہتی ہے ٹی وی میں کارٹونز لگا دیں یا پھر فوزیہ آنٹی کے ساتھ ذرا باہر گھوم پھر آؤں۔ پھر یہاں پہ وہ جو بڑے والے سوئنگز ہیں نا ایڈلٹس کے، آہد کہہ رہا تھا کہ مما مجھے اس میں بیٹھنا ہے، میں نے کہا نہیں آپ ابھی گر جاؤ گے، جمپنگس والے میں اور جو بھی تھا۔ میں نے اچھا اس سوئنگ کی نا ٹکٹ ساتھ لے لی، میں نے کہا میں بھی ساتھ بیٹھ جاؤں گی، انہوں نے مجھے بیٹھنے ہی نہیں دیا، انہوں نے کہا نہیں بچے بیٹھ سکتے ہیں آپ نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ آہد ہارس پہ نہیں بیٹھا، کہہ رہا تھا کہ میں اسی پہ بیٹھوں گا، لیکن یہ ہوا کہ اس کو اتنا پتہ تھا کہ میں نے زمل کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنا یہ بوٹل بھی پکڑ کے بیٹھا تھا پانی کا کہ ہمیں پیاس لگے گی تو ہم پی لیں گے۔
میں نے کہا آپ مجھے بوٹل پکڑا دو، میں یہیں باس میں رکی ہوئی ہوں، آپ کو پیاس لگے گی تو میں دے دوں گی۔ اور واقعی کل ماحول تھوڑا سا اچھا تھا، گرمی رات کے ٹائم نہیں تھی، اس لیے بچے بہت رش بھی تھا اور انجوائے بھی کر رہے تھے۔ بہاولپور جب میں ہوتی تھی تو میں 1-2 دفعہ ان کو لے کے گئی تھی، اور پھر میں نے آج کو دوبارہ بھی کہا کہ آپ اس ہارس پہ بیٹھو، کہتے نہیں مما میں اسی پہ ٹھیک بیٹھا ہوں، وہ جو بگی ٹائپ بنی ہوئی ہے نا پیچھے، یہ دونوں ساتھ میں بیٹھ کے آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے اور انجوائے بھی کر رہے تھے۔ تو موسم اچھا تھا اس لیے ہر کوئی انجوائے کر رہا تھا، بچے بڑے، بڑے لوگوں کے لیے بھی کافی سارے سوئنگز ہیں، اور ان کی بوٹنگ بھی اچھی دیکھی میں نے، بہت اچھا کر رہے تھے، بوٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے ایڈلٹس اور بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ چھوٹے بچوں کے لیے، چھوٹے بالکل جو چھوٹے جیسے زمل ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی بڑے اچھے اچھے سوئنگز ہیں، 2 سے 3-4 ہیں جو میں نے ان لوگوں کو اکٹھے بٹھایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد 7 ایئرس سے ابو والے سوئنگز ہیں، وہ بھی بہت اچھے ہیں، اور کھلی کھلی جگہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ رش مچ جائے گا تو ایسے سانس بند ہونے لگ جاتا ہے، اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے۔ اچھی جگہ ہے بچوں کو گھمانے کے لیے، ان کو انجوائے کرانے کے لیے اور سوئنگز کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ٹائم اچھا سپینڈ ہو جاتا ہے۔ میں نے ان کو کھانا کھلا دیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے وہاں پہ جا کے مجھے تنگ نہیں کیا، انہوں نے صرف یہی دیکھا کہ ہم نے سوئنگز میں بیٹھنا ہے، ہم نے انجوائے کرنا ہے۔ اگر میں ان کو کھانا نہ کھلاتی اور ایسے ہی لے کے آ جاتی تو انہوں نے ٹیں ٹیں کرتے رہتا نا، وہاں پہ رونے میں لگے رہتے اور بھوک لگی رہتی تھی ان کو، تو انہوں نے انجوائے بھی نہیں کرنا تھا۔ تو اس سوئنگ پہ میں نے اس کو ساتھ میں کہا کہ آپ زمل کو ساتھ میں بٹھا لو، کہتا نہیں مما میں اکیلا بیٹھوں گا۔ پھر زمل کو میں الگ سے بٹھایا، میں نے کہا زمل آپ پکڑ کے بیٹھو، کہیں گر نہیں جانا، کیونکہ یہ بند نہیں تھا، لیکن خیر زمل تھوڑی سمجھدار ہے کہ وہ اس کو پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی، اور بہت اچھا مزہ آیا، انجوائے کیا انہوں نے۔ یہاں سے نکلنے کے بعد مجھے میں نے ان کو 3 سے 4 سوئنگس پہ بٹھایا، ادھر ادھر اور ٹوائز والی شاپس بھی تھیں، لیکن آہت اس دفعہ گیا ہی نہیں، ورنہ وہ ہر دفعہ جب بھی جاتا ہے نا تو اس کو یہی ہوتا ہے کہ میں کوئی گاڑی لے لوں یا کوئی اس طرح کی چیز لے لوں۔ اچھا پھر میں نے چیز ویلیو جانا تھا، اس کو یہ پتہ ہے کہ مما یہاں سے چیز ویلیو جب جاتی ہیں نا تو میرے لیے ٹوائز لے کے آتی ہیں، تو اس نے مجھے یہ کہا کہ مما میں نے یہاں سے گاڑی لینی ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں نے کہا اس سے ملو، اس کو سلام کرو، ہیلو ہائی کرو، کہتا نہیں مما میں نے نہیں کرنا۔ پھر وہ وہاں جا کے وہ بہت شائع ہو رہا تھا، کہتا میں نے نہیں ہینڈ شیک کرنا اس کے ساتھ، وہ پاس آتا تھا تو یہ بھاگنے لگ جاتا تھا۔ ابھی بھی جب میں آڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں تو ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے اور ہنس بھی رہا ہے اپنے آپ کو دیکھ کے، پھر یہاں سے بھاگتے ہوئے کہ مما یہ پولیس مین ہے، سپر ماریو ہے، اس کو یہ پتہ تھا کہ یہ ماریو ہے، اور مجھے کہتا مما یہ ماریو ہے۔ میں نے کہا اچھا ماریو، اس کو نام بھی صحیح لینا آ گیا ماشاءاللہ سے، اس کے الفاظ بھی سیدھے سیدھے اب مجھے سمجھ آنے لگ گئے ہیں، اور ماؤں کو تو ویسے بھی سمجھ آ جاتے ہیں، ذرا مجھے تھوڑی ٹینشن تھی کہ بہت لیٹ بول رہا ہے، لیکن اب ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اپنے آپ کو خود گفٹ کر دیے، یہ بیچارہ بابا کھڑا ہوا تھا کب سے کہہ رہا تھا کہ آپ لے لیں، پھر میں نے 2 گجرے لے ہی لیے اور خود پہن لیے، اور میں نے کہا چلو اس کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ تو اور پھر میری بیٹی کو پھول توڑنے کا اتنا شوق ہے، اس نے ایک ایک ریزہ کر دیا، پھول سارے نکال کے باہر پھینک دیے، اور جب میں گھر پہنچی ہوں تو ایک پھول بھی نہیں بچا تھا، تو خالی تاریں بچ گئی تھیں میرے ہاتھوں میں، تو میں نے نکال کے پھینک دی۔ اور پانی کی بوٹل میں ہمیشہ ساتھ لے کے جاتی ہوں، کیونکہ جب بھی یہ بیٹھتے ہیں ان کو سب سے پہلے پیاس لگتی ہے کہ مما ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پانی چاہیے، ان کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ یہیں رکیں گے، ہمیں جوس وغیرہ لے کے دیں گے، لیکن میں ان کا انتظام یہیں سے کر کے جاتی ہوں گھر سے ہی۔ تو جناب پھر میں پہنچی ہوں چیز ویلیو، وہاں سے مجھے صرف 2 کام تھے چھوٹے سے، میں نے ان کو گاڑی پہ بٹھایا، میں نے کہا آپ یہیں گاڑی میں بیٹھو میں ابھی آ رہی ہوں۔ میں تقریباً 5 منٹ کے اندر گئی ہوں، اور 5 منٹ کے اندر واپس آ گئی ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر آئے ہیں۔ گھر آ کر میں نے ان لوگوں کا چینج کیا ہے، چینج کرنے کے بعد میں نے ان کو پوچھا کہ آپ لوگوں کو بھوک ہے، آپ لوگوں نے کھانا کھانا ہے، تو دونوں کو بھوک نہیں تھی، بس وہ دودھ مانگ رہے تھے، تو میں نے پھر ان کو دودھ دے دیا، اور اچھا ان کا بڑا اچھا سا سین ہوا تھا چیز ویلیوں کا، 14 اگست کی وجہ سے انہوں نے سب سیلز بھی لگائی ہوئی تھیں اور لائٹنگز بھی ہوئی تھیں، بہت اچھا ٹائم گزرا میرا بھی اور بچوں کا بھی، اور مزہ آیا، بچوں نے بہت انجوائے کیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔